حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک جگہ خیمہ دیکھا جس میں ایک شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں بیماری سے ضائع ہو چکی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ مرد عظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا: اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہو تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو؟ حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر بھی تم کس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ پھر میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں؟ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا۔ اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس مرد صالح کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ لہٰذا میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا اور واپس اسی شخص کے خیمے کی طرف چل دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر سنا دی تو وہ یہ خبر سن کر کہیں مر ہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اسے ایک غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کہ تم جواب دو گے؟ میں نے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مرتبہ و مقام زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، ان کو تو اس قدر بیماری اور مصیبتیں پہنچی کہ جو لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی، اور راہ چلنے والے آپ سے اعراض کرتے ہوئے چلتے تھے۔ کیا آپ نے ایسی حالت میں صبر سے کام لیا یا نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، آپ نے ایسی حالت میں بھی صبر سے کام لیا اور صبر و شکر کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا کہ تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔
میں سوچنے لگا کہ میں اس جنگل بیاباں میں اکیلے اس کی تجہیز و تکفین کیسے کروں گا؟ یہاں اس ویرانے میں میری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک سمت سے مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ مردہ کون ہے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہیں رک گئے اور شخص کو غسل دیا اور اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس صابر و شاکر انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس زیب تن کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، الحمدللہ، اللہ عز و جل نے لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جب سے اس بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں اہل مصیبت سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ مصیبت میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا۔ مسائل میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مشکل وقت میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔